پھر جنگ کا ہے 22واں مرحلہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ کافر کی لاش کو بھی مٹی میں دبا کر چھپا دیا کرتے تھے، اس لیے حکم ہوا کہ ان کفار کی لاشیں اسی کنویں میں ڈال دی جائیں جو خشک اور گندا گڑا تھا۔ چنانچہ کفار میں سے جو بڑے سردار کفر کے پیشوا مشہور سرغنے تھے، ان کی لاشیں گھسیٹ کر ذلت کے اس گڑھے میں ڈال دی گئیں، اوپر سے مٹی اور پتھر پھینک کر ہمیشہ کے لیے جہنم کے حوالے کر دی گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مقام پر کفار کی لاشوں کو مخاطب کر کے گفتگو کی۔ ایک تو عام لاشوں کے پاس آپ نے کھڑے ہو کر اس طرح فرمایا: اے قریش، تمہاری بدنصیبی پر افسوس ہے کہ نبی کا کنبہ ہو کے تم نے نبی کو جھٹلایا، دوسروں نے تصدیق کی، تم نے مجھے وطن سے نکالا، دوسروں نے مجھے اپنے ہاں جگہ لی، تم مقابل بن کر لڑنے آئے، دوسرے مددگار بن کر میرے ساتھ آئے، وائے افسوس تم پر کہ تم محروم رہے اور دوسرے مالا مال ہوئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ بھی تھی کہ فتح کے بعد 3 دن تک وہیں پر قیام فرماتے، اپنے شہداء کو دفناتے، مال غنیمت کو تقسیم کرتے اور آرام کر کے پھر کوچ فرماتے۔ چنانچہ بدر میں 3 دن قیام کے بعد تیسرے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلیق کے بدر یعنی اس کنویں پر آ کر کھڑے ہوئے جہاں کفار کے 24 بڑے سرغنہ ڈالے گئے تھے۔ ان اشخاص کے نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مزید ذلیل کرنے کی غرض سے اس طرح آواز دی: اے عتبہ، اے ابو جہل، اے شیبہ، اے اہل قلیب، اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو کچھ وعدہ فرمایا تھا ہم نے اس کو حق پایا، کیا تم نے بھی وعدہ درست پایا جو تم سے کیا گیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا: یا رسول اللہ، آپ ان مردوں سے گفتگو کرتے ہیں، کیا یہ سنتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، یہ سنتے ہیں وہ مگر جواب نہیں دے سکتے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت ان سرداروں کی روحیں ان کے جسم میں لوٹا دی گئی تھی تاکہ نبی کا کلام سن کر بروقت تان سے ان کا مزید غم بڑھ جائے۔ شاعر دربار نبوی حضرت حسان نے میدان بدر اور قلیب کے اس منظر پر ایک اشعار میں ایک طائرانہ نظر ڈالی۔ طویل قصیدے کے چند اشعار ہیں کہ بدر کے میدان میں ہم نے ابو جہل کو زمین پر لٹا کر چھوڑا، عتبہ کو بھی ہم نے سنگلاخ زمین پر تڑپا کر چھوڑا، اور شیبہ کو بھی ہم نے حسب نسب کے بڑے شریف زادوں میں پڑا ہوا چھوڑا۔ جب ہم نے ان کی جماعتوں کو کنویں میں پھینک دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس طرح آواز دی: کیا تم نے میری بات کو حق نہیں پایا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی بات تو دلوں میں اترتی ہے۔ بس انہوں نے جواب نہیں دیا، اگر جواب دیتے تو کہتے: آپ نے سچ فرمایا اور آپ کی رائے بالکل درست ہے۔